گھر میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے کسی مفتی صاحب سے سنا تھا کہ نماز جمعہ کے لیے اذن حاکم شرط ہے، اس بارے میں تشریح فرما دیں۔ کیا گھر میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ غلام یوسف کراچی سے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ گھر میں جمعہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ان حالات میں آپ گھر میں ظہر کی نماز جمعے کے دن انفرادی پڑھیں گے، باقی نمازیں جماعت سے پڑھیں، لیکن جمعے کے دن گھر میں ظہر کی نماز انفرادی پڑھیں۔ جو علماء کہتے ہیں کہ گھر میں جمعے کی نماز پڑھی جائیں گی، ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں، تو سب کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ اس میں بالکل پڈے بازی کی، لڑائی جھگڑے کی، بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہو وہ عمل کر لے۔ اگر آپ کو کسی ایسے عالم کی رائے پر اعتماد ہے، کسی ایسے عالم کو فالو کرتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں جمعہ پڑھا جائے، تو آپ ان کے کہنے پر گھر میں جمعہ پڑھ لیں۔ ہم سے اگر پوچھتے ہیں تو ہماری یہ رائے ہے کہ گھر میں جمعہ نہ پڑھا جائے، بلکہ ظہر بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے، ظہر انفراداً پڑھی جائے۔ تو لڑنا وڑنا نہیں ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے۔ جس کو جس عالم کی بات سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کر لیں، قیامت میں انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ پہلے گردن سے پکڑ کے مارے پھر کھا جائے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سوچنے سمجھنے کا۔ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا شروع کر دے گا وہ۔ اس سے اس کو غرض نہیں ہے کہ تمیز سے کھاؤں یا بدتمیزی سے کھاؤں۔ یہ صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنے کا ہے، یہ کام کر لینا چاہیے، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اچھا انسان وہ ہوتا ہے جسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو۔ سارا مسئلہ ہی یہی سے ہے بھائی۔ آپ اگر دل کے پیچھے چلتے ہو کہ دل کیا کہہ رہا ہے، تو دل کے پیچھے چلنے والے آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں اور دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، جو اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیونکہ دل کے بارے میں مشہور ہے کہ دل پاگل ہے۔ دل کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ دل پاگل ہے۔ یہ غلط مشہور نہیں ہے، بالکل صحیح مشہور ہے۔ بات چیزیں صحیح ہوتی ہیں اس لیے مشہور ہو جاتی ہیں۔ ہر مشہور چیز غلط نہیں ہوتی، بہت دفعہ صحیح بات ہی مشہور ہوتی ہے۔ تو دل کیا ہے؟ بولو نا، پاگل ہے۔ اس کا کام ہے چاہتوں کو پورا کرنا، چاہنا۔ عقل اسے کنٹرول کرتی ہے کہ تو صحیح چیز چاہ رہا ہے یا غلط چیز چاہ رہا ہے۔ شوگر کا جو مریض ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے نا لڈو کھانے کا، ہے؟ دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ دل کے پاگل ہونے کی علامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ بھائی تو کیوں چاہ رہا ہے بے وقوف، تیرے لیے تو میٹھا نقصان بھی ہے، لیکن دل کہتا ہے نہیں کھاؤ، حالانکہ نقصان اس سے کس کو ہوگا؟ خود دل کو ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ فیصلے دل سے کرواتے ہیں تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ انگریز لوگ جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرتے ہیں جس سے ان کی دنیا سیدھی ہو جائے، آخرت کے معاملے میں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، تو آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے نہیں۔ جبکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرو کہ دنیا بھی سیدھی ہو جائے اور آخرت بھی سیدھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی صحیح ہو جائے۔ اب چونکہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو ہر الٹا کام ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو غصے میں طلاقیں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، جو دل چاہا کر لیا، بعد میں روتے پیٹتے ہیں، پھر مفتیوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، آ کے پھر زندگی بھر روتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں، بیوی کا گھر بھی خراب کرتے ہیں۔ غصے میں کنٹرول نہیں ہے، گولی مار دی سامنے والے کے، ساری زندگی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کیسز بھگت رہے ہیں۔ بھائی اس وقت ذرا کنٹرول کر لیتا، نہیں جی، کنٹرولنگ پاور بولو ختم۔ کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، شوگر کے مریض بن گئے، بلڈ پریشر کے مریض بن گئے۔ اب جو چیزیں کھانے کی تھی وہ بھی چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ شروع میں تھوڑی احتیاط کر لیتے، آج بڑی احتیاطوں سے نہ بچنا پڑتا۔ سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں، نہ ورزش ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ ہل جل ہے۔ تو سارا مسئلہ کس کا ہے ہمارے ساتھ؟ کنٹرولنگ پاور بولو ختم۔ ایک ظلم تو ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ کنٹرولنگ پاور ہماری کیا ہے؟ ختم۔ دوسرا اس سے بڑا ظلم ہوا ہے، اچھا یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہے یہ چیز،
کنٹرول پاور ان کی بھی ختم ہے. جو بات پبلک کو بیان کرنے کی نہیں ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو آتی ہے وہ بات. بھائی آپ کے پاس جو علم ہے آپ یہ دیکھو کہ پبلک کو بتانے کا اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ پبلک کے کام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے. عوام کو کیوں بتا رہے ہو یہ باتیں آپ؟ صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. اس نالج کا پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مغرب کی نماز میں سنت یہ ہے کہ قصار مفصل میں سے سورتوں کی تلاوت کی جائے, چھوٹی صورتیں. اذا زلزلت الارض زلزالها القارعۃ ما القارعۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سنت کیا ہے؟ مغرب کے فرضوں میں ان صورتوں میں سے تلاوت کی جائے. ہمارے مسجد میں دارالفتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں قاری صاحب آئے, وہ مغرب کی نماز میں کبھی سورہ بقرہ سے تلاوت کر رہے ہیں, کبھی سورہ آل عمران سے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کریں. اب مغرب میں پبلک بھی زیادہ ہوتی ہے, فجر میں پبلک کم ہوتی ہے. حضرت نے جب بہت دفعہ سمجھایا, میں فرمایا قاری لوگ یہ کرتے ہیں مغرب کی نماز میں بڑی بڑی صورتوں میں سے پڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر وہ علم ترا پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ نے کون سا تیر مار دیا. اگر وہ مغرب کی نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہمیں بھی آتی ہے. آپ وہاں سے پڑھیں جہاں سے پبلک کو نہیں آتا, تاکہ پبلک کو پتا چلے آپ بہت بڑے قاری ہیں. آپ نے مجھے دیکھا ہے میں مغرب کی نماز میں کیا پڑھتا ہوں رفیع بھائی, علم تارا قل ہو اللہ احد. مجھے کتنے سال ہو گئے یہاں, 20 سال یہی صورتیں پڑھ رہا ہوں. بہت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے پڑھ لی, حالانکہ محافظ قرآن ہے الحمدللہ. مغرب میں ہم یہ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر ویل لکل ہمزۃ لمزہ لإلاف قریش القاریۃ ما القاریۃ, یہ سے چل رہی ہوتی ہے. بھائی پوری سورت ایک پڑھ لو ایک رکعت میں, دوسری رکعت میں دوسری پوری سورت پڑھ لو. لیکن بعض قاری لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیچ بیچ میں سے مغرب سے, تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے پبلک کو پتا چل گیا, لیکن جو سنت تلاوت ہے وہ تو چھوٹ گئی نا. کبھی کبھار ٹھیک ہے, سنت تو ختم ہو گئی نا. فجر میں آپ پڑھیں طوال مفصل میں سے, تو ہر وہ چیز جو آپ کو آتی ہے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا شادیاں کرتے رہتے ہو بیان میں, مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی باتیں نہیں ہوتی, کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے. میں عوام کے سامنے وہ بات کرتا ہوں جو عوام کے مینٹل لیول کی ہے, جس کی پبلک کو ضرورت ہے. باقی ہم علمی لحاظ سے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن ہمارے وہ لیکچر سنو جو مدرسوں میں ہوتے ہیں. جب مدرسوں میں ہم لیکچر دیتے ہیں اصول فقہ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں یا تفسیر پڑھاتے ہیں تو ہمارا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, وہ یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا جو ابھی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اب جو باتیں مدرسوں کے طلبہ کے سامنے آنے کی ہیں وہ میں پبلک کے سامنے لاؤں, اور جو پبلک کے سامنے کی ہے وہ طلبہ کے, تو یہ سارا کام الٹا ہو جائے گا. فرقے پیدا ہوں گے, نئے نئے تشویش پیدا ہوگی لوگوں میں. تو جو پبلک کے کرنے کے کام ہے, واعظین جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں وہ آسان باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. زنا چھڑواؤ لوگوں سے, لوگوں کو نماز پہ لے کر آؤ, لوگوں کو زکوٰۃ پہ لے کر آؤ. یہ کام چھوڑ کے آپ بنو امیہ کے جھگڑے نمٹانے بیٹھ جاؤ سیاسی, تو اس سے امت میں کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا. اس سے امت کیا ہوگی, بیکار چیزوں میں, لغو چیزوں میں لگ جائے گی, اور اس میں بھی آپ جو نالج لوگوں کے سامنے لا رہے ہو وہ بھی غلط ہو, صحیح وہ بھی نہ ہو, پھر تو اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنٹرولنگ پاور کیا ہو گئی ہے, ختم. مذہبی لوگوں کی بھی کنٹرولنگ پاور ختم. مذہبی اسکالر جو ہوتے ہیں بہت سے, کہ انہیں برداشت ہی نہیں ہے یہ بات عوام میں لانے کی ہے کہ نہیں لانے کی ہے, کیسے بیان کیا جائے برداشت سے. جب ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو برداشت سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. سامنے والے پہ رد کیسے کرنا ہے اس کے بھی تو کوئی آداب اور کوئی تمیز ہوتی ہے نا. تمیز مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. تو ایک ظلم تو یہ ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں برداشت ختم ہے. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ مذہب میں ان چیزوں کو داخل کیا گیا کہ جن چیزوں سے برداشت اور ختم ہوتی ہے, حالانکہ ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یعنی گویا کہ جو چیز برداشت پیدا کرنے کا ذریعہ تھی مذہب، اسی مذہب کا ایسا تصور پیش کیا گیا کہ عدم برداشت ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مذہبی لوگوں میں ہے. نہیں آئی بات؟ یعنی مذہبی لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب سے کم برداشت ان لوگوں میں ہے. سب سے زیادہ جذباتی لوگوں میں مشہور ہے یہ بات. سب سے زیادہ جذباتی کون ہوتے ہیں؟ مذہبی لوگ. سب سے کم برداشت کس میں ہوتی ہے؟ مذہبی لوگوں میں. سب سے زیادہ بد اخلاق کون ہوتے ہیں؟ مذہبی لوگ. سب سے زیادہ گالیاں کون دیتے ہیں؟ مذہبی. مشہور ہے پبلک میں، یہ مشہور ہے، امیج ایسا گیا ہوا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. مارنے دھاڑنے کے سب سے زیادہ فتوے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ابے بولو نا، مذہبی لوگوں کے پاس. مار پیٹ سب سے زیادہ کون کرتے ہیں؟ مذہبی لوگ. میں نہیں کہہ رہا حقیقت ہے یہ، لیکن پبلک کے سامنے جو مذہبی لوگوں کا امیج گیا ہوا ہے، جو تصور گیا ہوا ہے، وہ یہی ہے. سمجھتے ہو کہ چیختے چلاتے سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ یونیورسٹیوں میں لیکچرار کے پاس چلے جائیں، تمیز سے لیکچر دے رہا ہوگا، کسی مولوی صاحب کے بیان میں بیٹھ جائیں تو ایسا لگ رہا ہوگا ابھی سر پھاڑ دے گا ہمارا بیٹھ گئی ہے. اتنا چیخے گا، اتنا چلائے گا، کہتے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے. ایک صاحب ہے، مولانا صاحب، میرے خلاف فتوے آج کل بہت دے رہے ہیں. وہ اڑا دو گردن، اڑا دو اس کی، مار دو اس کو، گستاخ ہے اور پتہ نہیں اس طرح کے فتوے نا. تو جب بہت زیادہ ہو گئی تو میں نے کسی کو بھیجا، میں نے کہا جائے اس کے بیان میں بیٹھ ریکارڈ کر کے لے آ، اس سے پہلے کہ یہ ہماری گردن اڑائے ہم اس کے خلاف کیس کرتے ہیں. کیونکہ اچھا وہ کام اس کا یہ ہے کہ بنیان سنتا ہے عورتوں کے. کیا کرتا ہے وہ؟ عورتوں کے بنیان سن کے بتاتا ہے کہ تیری بیوی پہ جن ہے یا نہیں ہے. اب جب سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے نا، میری گردن اڑے نہ اڑے اس کی 2 ٹکے کی سوسائٹی میں حیثیت رہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے علماء ایسے لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید کہیں پہنچے ہوئے بزرگ نہ ہو کہ یہ جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. ہمارے علماء اکثر نیک علماء بھی ڈرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے کہ یار ایسا نہ ہو حقیقت میں کہیں پہنچے ہوئے نہ نکلیں کہیں. یہ بعض ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو اللہ نے میرے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں وہ سافٹ ویئر ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ کم وقت 1 نمبر کا بے غیرت اور بے غیرت سے بہت کم گالی ہے. یہ ممبر کا احترام ہے کہ میں بہت ہلکا لفظ یوز کر رہا ہوں. ممبر نہ ہوتا تو پھر میں بتاتا ان کو کیا کہا جائے گا. مجبور ہوں، ممبر نے میرے ہاتھ باندھ دیے. وہ بزرگ تو دور کی بات میرے بھائی، جو عورت کا بنیان سونگ رہا ہے نا کسی غیر عورت کا، وہ بے غیرتی کا لفظ اس کے لیے، یہ بے غیرتی کے لفظ کی توہین ہے. بے غیرت کا لفظ بولے گا یار میں اتنا برا ہوں کہ آپ نے اس آدمی پہ میرا نام فٹ کر دیا. اور اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے، مفتی فلاں، مفتی فلاں. تو جن چڑیل بھوت بھگانے والے ویسے ہی غیرت ان میں ہوتی نہیں ہے. آپ ذرا ان کے ساتھ رہو، آپ کو سارے 1 نمبر کے بے غیرت نظر آئیں گے. یہ اتنے بے غیرت ہے کہ میں ان کے خلاف اتنا بول رہا ہوں. ایک جن میرے پاس نہیں بھیجا انہوں نے، یار کیا خیال ہے؟ بھیج دو یار 2-4 جن چڑیل بھوت بھیج کے ہمیں بھی کوئی جادو وادو کرو ہمارے اوپر بھی. تو کوئی جادو کرو نا ہمارے اوپر بھی کرو یار. کس نے منع کیا تمہیں؟ رکھو تعویذ. یہ ان تینوں میں تیل نہیں ہے، بے غیرت لوگ ہیں. یہ صرف آپ میں اگر کوئی بے غیرت ہو تو اس پہ اثر کریں گے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا اثر ہر ایک میں نہیں ہوتا. تو وہ ہے، وہ ہر جمعے کے بیان میں نا چیخ چیخ کے تھک گیا وہ بے غیرت میرے خلاف. کبھی بلوڑی ٹاؤن کے فتوے، کسی اور کے بارے میں فتویٰ بلوڑی ٹاؤن کو وہ میرے نام پہ لگا کے چلا رہا ہوتا ہے. ابھی 2 جمعے پہلے پھر اس نے بانٹا ہے. پوری بیچارے کی کوشش ہے کہ مفتی طارق مسعود کا کوئی سر قلم کر دے. پوری زور لگا رہا ہے وہ. اور قلم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ جو چڈی بنیان جو سونگ کے بتاتا ہے نا، اس کو جو میں نے ایکسپوز کیا ہے، یہ تو چڈی میں نے دیکھی نہیں ہے، بنیان تو لوگوں سے سنا ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں چڈیاں بھی سنتا ہوگا. کیونکہ جو بے غیرت ہوتا ہے وہ تھوڑا بے غیرت ہوتا نہیں ہے. تو وہ گردن اڑانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بہت دنوں سے. تو جتنے اس کے بے غیرت مرید ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے اس پیر سے بولو کہ بے غیرت تو ہمارے ذریعے سے مفتی کی گردن کیوں اڑوا رہا ہے؟ تجھے اگر عشق مصطفیٰ ہے تو بے غیرت خود آنا. صحیح ہے نا. سادہ لوح عوام کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ ان سے قتل کروا کے ساری زندگی ان کی جیلوں میں گزرتی ہے.
اور یہ بغیرت بیٹھے ہوتے خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے اور عورتوں کے بنیان سو رہے ہوتے ہیں, زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے. تو جو بھی فتویٰ دیا کرے نا فلاں کی گردن اڑا دو, آپ اس کو تلوار لا کے دیں, حضرت یہ کام آپ اپنے دستے مبارک سے کریں, مریدوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش بولو نہ کریں. حضرت یہ تلوار ہے, آپ اپنے دستے مبارک سے تلوار پہ آپ خود خرچہ کر لیں. ان سے یہ کہیں کہ یہ نہیں ہو کہ ہم تلواروں سے کھیلیں اور آپ عورتوں کی شلواروں سے کھیلیں, کیونکہ عامل شلواروں سے بھی کھیلتے ہیں عورتوں کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تلواروں سے کھلواؤ, خود چڈی بنیان اور شلواروں سے کھیلو. جس پر خدا کی کوئی بہت بڑی پھٹکار ہوتی ہے نا وہ عامل بنتا ہے. بہت بڑا کوئی جرم ہوا ہوتا ہے, اس سے بہت بڑے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے گناہوں پہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا نہیں ملتی ہے. جس کو اللہ جن چڑیل بھوت بھگانے والا روحانی عامل بنا دے نا, یقین کر لو اس سے ماضی میں کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوا, اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا ہے کہ جس کی پھٹکار اس کے اوپر برسی ہے. کیونکہ یہ گناہ جو ہے نا عامل بننے کا جرم, اس کی نسلیں بھگتتی ہیں اس کی سزائیں. وہ کبھی بھی لاجک کی بات تو کرے گا ہی نہیں. جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا نمٹائے گا نہیں, جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں ڈالے گا. عقل مند آدمی اینالائز کرتا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے, اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. جیسے قرآن نے حکم دیا کہ دونوں طرف سے خاندان کے افراد بیٹھے دیکھیں غلطی کس کی ہے, سلو کی کوشش کریں. لیکن عامل کی پھٹکار وہ سلو کی کوشش کم, جن چڑیل بھوت کے مسائل میں الگ سے ڈال دے گا اس کو. کاروبار کا نقصان ہوگا, لاجک کی بات نہیں کرے گا کہ یار جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی کرو, وہ کس پہ ڈال دے گا, جن چڑیل بھوت پہ. تو ایسی پھٹکار. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کون سے جرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عامل بنتے ہیں. کچھ گناہ تو میں جانتا ہوں جو ان سے ہوتے ہیں. ایک جرم ہوتا ہے علماء اور بزرگوں کو برا بھلا کہنا. جس نے یہ جرم کیا ہوتا ہے اللہ اس کو عامل بنا دیتے ہیں کہ اب تجھ سے علم چھین لیا. مدرسوں میں کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچروں کی, استاذوں کی, بزرگوں کی بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں. تو اللہ ان کو علم کی نعمت سے محروم کر کے کس پہ ڈال دیتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام پہ ڈال دیتا ہے. جن طلبہ نے استاذوں کا احترام کیا ہوتا ہے ان سے اللہ علمی کام لیتا ہے, دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام لیتا ہے. لیکن مدرسوں میں جن طلبہ نے بے ادبیاں گستاخیاں کی ہوتی اپنے محسنین کے ساتھ, اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ, تو اللہ علم چھین کے اس کو کس میں ڈال دیتا ہے, روحانی ڈرامے بازیوں میں. دوسرا یہ سزا ان طلبہ کو ملتی ہے جنہوں نے 8 سال مدرسوں میں گزارے, وقف کا مال کھایا, پڑھائی کو فوکس نہیں کیا. یہ بھی کم جرم ہے کیا؟ قوم کا سرمایہ آپ کے اوپر خرچ ہوا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پڑھتے, صرف نحو میں مہارت حاصل کرتے, فقہ پڑھتے, قرآن کی تفسیر پڑھتے, عربی ادب میں دلچسپی لیتے. 8 سال مدرسے نے آپ پر احسان کیا, آپ کے ٹیچروں نے آپ کو پڑھایا, لیکن آپ کو ٹک ٹاک سے اور فیس بک سے فرصت نہیں ملتی تھی. اب 8 سال کے بعد دنیا کے تو رہے نہیں, کیونکہ جوانی کی بہترین زندگی جو علم حاصل کرنے میں لگانی تھی, جو دنیا حاصل کرنے میں لگانی تھی, وہ آپ نے مدرسے میں لگا دی, اور مدرسے میں بھی آپ نے علم حاصل نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو اس زندگی برباد کرنے کی پھٹکار کیا اللہ آپ کو لگا دیتا ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کے کام میں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو یہ بڑے غلیظ لوگ ہوتے ہیں, غلیظ. ہاں 1% ان میں نیک بھی ہوتے ہیں. اب آپ کہو گے مجھ سے بابا آپ یوں کر لے رہے ہو, 1% ان میں واقعی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن دماغ ان کا بھی خراب ہوتا ہے. کچھ نیک لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملیات کر کر کے اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں, کھسک جاتے. نارمل ایک بھی نظر نہیں آئے گا ان میں آپ کو. 99% تو وہ ہے جن میں غیر منصرف کے دونوں سبب موجود ہیں. غیر منصرف کے دونوں سبب موجود ہیں. ایک سبب تو فسق و فجور, سمجھ رہے نہیں, سوری, ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن میں غیر منصرف کا ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے. وہ ہے فسق و فجور. جو عربی گرامر کے طلبہ وہ سمجھتے ہیں, فاسق ہوتے ہیں, تو ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام, تو وہ ہوتے ہی غیر منصرف. اور کچھ ایسے ہیں جن میں غیر منصرف کے 2 اسباب ہوتے ہیں. فسق و فجور تو نہیں ہوتا, کیونکہ فسق و فجور ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہے. تو ایک سبب تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جاہل ہوتے ہیں, دوسرا سبب بے وقوف ہوتے ہیں, دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا. کیونکہ جب یہ وظیفے پڑھتے ہیں نا فلیتے پلیتے بیٹھ کے,
نہیں وہ جا کے عملیات کرتے ہیں یہ بیٹھ کے, تو اس سے اوپر کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے, کھسک جاتی ہے. دماغ بہت سینسیٹیو چیز ہے, یہ ذہن میں رکھو. دماغ بہت, میں آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ دماغ کو ہیلدی رکھنا مشکل کام ہے اپنی صحت کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کو کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام, یعنی ہماری نظر صحیح رہے, ہماری سماعت صحیح رہے, ہم چلتے دوڑتے رہے. بھائی ٹانگوں کی ہیلتھ اس کو بچا کے رکھنا آسان, معدے کی ہیلتھ کو بچا کے رکھنا بولو آسان, سننے کی قوت, دیکھنے کی قوت, ان کو بچا کے رکھنا آسان. سب سے زیادہ مشکل اگر کسی آپ کے جو آرگن ہے نا جس کی صحت کو مینٹین رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے, وہ دماغ ہے. ذرا سی ایب نارمل لائف ہوتی ہے اور دماغ ایب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے بالکل نارمل لائف ہو آپ کی, تھوڑی سی بھی ایب نارملٹی نہ آئے. نہیں آئی میرا خیال ہے باپ, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اللہ کرے یہ کھوپڑی شریف میں اتر جائے. آج آپ کو پتا ہے نا کتنے زیادہ سائیکولوجسٹ سوسائٹی میں آ گئے ہیں, اور کتنے لوگ, کوئی تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے, کوئی عجیب سا کھسکا ہوا ہے, کوئی بیٹھے بیٹھے اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. یہ بیماریاں بہت ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے کہ نیچرل لائف اور نارمل لائف سے انسان ہٹ گیا ہے, دور ہو گیا ہے. تو سب سے مشکل چیز کیا ہے, دماغ کو ہیلدی رکھنا. دماغ کو ہیلدی رکھنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں. دیکھو جب ہم کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو صحیح رکھیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کمپیوٹر میں, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. دونوں کو بچانا ضروری ہے نا. موبائل دھڑام سے نیچے گرا, اسی وقت اسکریچ آ گیا, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی موبائل کی. آپ کے کیا خیال ہے بھائی, رہتی ہے ویلیو اس کی؟ تو دماغ کی ہیلتھ ایک ہارڈ ویئر ہے. بائک سے گرے بغیر ہیلمٹ کے, ہل گیا. میں نے دیکھا ایک صاحب بائک سے گرے بغیر ہیلمٹ کے, میں جا کے اٹھا رہا ہوں تو ہنس رہے کہہ کے مار مار کے. میں نے کہا ہارڈ ویئر میں کیا ہو گیا ہے, ایشو ہو گیا. ہارڈ ویئر کیا ہو گیا بھائی, گڑبڑ ہو گئی. ہارڈ ویئر میموری لاس ہو گئی. ہارڈ ویئر کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروٹین والی چیزیں کھائیں, نیند آپ کی پراپر ہو, یہ سب چیزیں ہیں نا. ایک ہے سوری نیند کا تعلق سافٹ ویئر سے, ہارڈ ویئر سے نہیں. بادام کھائیں آپ, انڈے منڈے پھوڑ دیا کریں, زیادہ مت کھایا کریں, کم کھایا کریں. رمضان میں آدمی کا دماغ زیادہ اچھا ہوتا ہے, بلاکیج نہ ہو جائے کہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے, بلڈ نہ پھٹ جائے. یہ سب ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے, ہارڈ ویئر سے. اس کو ہیلدی رکھنا آسان ہے, اس کو ہیلدی رکھنا آسان. جیسے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو ہیلدی رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. موبائل کو گرنے سے بچاؤ بھائی, کور چڑھا دو, اگر گر بھی گیا تو بچ جائے گا. جیسے ہیلمٹ پہن لو, آپ گر بھی گئے تو دماغ کے ٹوٹنے کا چانس کم ہوتا ہے, کھوپڑی کے پھٹنے کا چانس کم ہوتا ہے. اللہ نے اتنی بڑا ناریل لگا دیا ہمارے سر پہ, جوڑ دیا کھوپڑی کی حفاظت کے لیے. لیکن جو دماغ کے اندر سافٹ ویئر ہے نا, اس میں وائرس بہت آتے ہیں, تو اس میں اینٹی وائرس بار بار چلانا پڑتا ہے. عاملوں کے وائرس بھرے ہوئے ہوتے ہیں کھوپڑی میں, کیونکہ یہ اینٹی وائرس نہیں چلاتے بلکہ یہ باقاعدہ عملیات کر کر کے وائرس لاتے اپنے دماغ میں. تو جیسے کمپیوٹر میں کے سافٹ ویئر میں وائرس بہت آتے ہیں, ان وائرس سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہے. تو اسی طرح دماغ کا جو سافٹ ویئر ہے نا, اس کی حفاظت بہت مشکل کام ہے. وہ ٹینشن سے پاگل خراب ہوتا ہے. ایب نارملٹی والا کوئی بھی کام آپ دیکھو, اکثر دماغی بیماریاں بچپن میں پیدا ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ظاہر ہوتی ہیں. بچے اسٹریس کے ماحول میں اگر پلتے ہیں نا, ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی بہت سخت ہے تو بچے کا دماغ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے. اسکولوں کی جو ٹینشن ہے نا بچوں میں, ہر وقت امتحان امتحان امتحان, آگے بڑھنے کا شوق ہی ختم, بس نمبر لینے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ اسٹریس ان کو کیا کرتی ہے, ان کے اندر جو, میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں نے مدرسے میں جا کے پڑھا ہے, اسکولوں میں نہیں پڑھا. اسکول میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ امتحان میں نمبر اچھے لینے, رٹا لگاتے تھے ہم, کیونکہ ہم دیکھتے تھے جس بچے کے اسکول میں نمبر اچھے آئے اس کی عزت ہوتی ہے, جس کے نمبر اچھے نہ آئے اس کی بے عزتی ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا کہ جو فزکس کیمسٹری ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں کتنی مہارت ہو رہی ہے.
میں تو پھر بھی اپنے طور پر کوئی دلچسپی لیتا تھا, جیسے فزکس کے اصول جب ہم پڑھتے تھے تو میں اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرتا تھا, لیکن ہمارے کلاس فیلو بولتے تھے بھائی جتنا ٹائم اس کو سیکھنے میں لگا رہے ہو 6 سوال اور رٹا لگا کے یاد کر لیتے, ان سب چیزوں کا آپ کو امتحان میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس سے آدمی کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. تو سائنسدان وائزان ٹائپ کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی. پھر اس سے جب ہم مدرسے میں گئے تو اللہ کا بڑا فضل ہوا, مدرسے میں جب میرے شروع کے جو 2 سال تھے نا, اس میں وہ روایتی طریقہ نہیں تھا ہمارے مدرسے میں جو عام طور پہ مدرسوں میں ہوتا ہے. اس میں یہ کہ یہ عربی گرامر یہ آپ نے پڑھنی ہے, تو میں خود پریکٹس کر کے اس کو, ٹیچر کی محنت اور خود پریکٹس کر کے بہت سیکھ کیا, اس میں دلچسپی تھی. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بچپن میں بچے کے دماغ میں کوئی اسٹریس ہو, بلا وجہ کا روب ہو, تو اس میں کوئی سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے دماغ میں خلل, وہ ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے. پھر وہ ساری زندگی اب نارمل ہی رہتا ہے بیچارہ, بڑھ ہی نہیں پاتا. غریبوں کے بچے زیادہ اچھے پل جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. غریبوں کے بچے ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں. غریب کے بچے کے پاس وسائل زیادہ آ جائیں وہ مالدار کے بچے سے آگے نکل جائے گا. مالداروں کے بچوں کی مینٹل گرو آج کل کم ہو رہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 1-2 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 1 یا 2. اور ان پر ماں باپ کا دباؤ پڑھائی کا اتنا ہوتا ہے, کیونکہ ماں باپ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ کے اتنا کمایا ہے تو ہمارا بچہ بھی پڑھے گا اور اتنا کمائے گا. اور پھر بچے کو کھیلنے کودنے کے لیے قریب العمر بہن بھائی نہیں ملتے. اس کے کزنوں کی تعداد, اس کے بہن بھائیوں کی تعداد کم ہوتی ہے. بچہ جب بچوں کے ساتھ رہتا ہے نا, بہت لائف کو انجوائے کرتا ہے. وہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, درخت پہ چڑھ رہا ہے, کبھی بادام کے درخت پہ تھوام سے گرا, چھوٹا بھائی, بڑا بھائی, منجلا بھائی, چھوٹی بہن, بڑی بہن, منجلی بہن اور کزن ہو, کئی پوری فوج ہوتی ہے. ایسے کھیل کود کے جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بڑے کام کرتے ہیں, بشرطے کہ ان کو وسائل بھی ملے. اب غریب کے بچوں کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں, اس لیے بڑے کام نہیں کر پاتے. مالداروں کے بچے تو ہم دیکھ رہے ہیں بیچارے برگر کچھ کسی ڈھو کرو گر جاتے ہیں وہ. اور یہ مسائل باہر ملکوں میں زیادہ ہے. بچوں کی جو بیماریاں ہیں نا دماغی, یہ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ بیمار ہیں بچے, غریب ملکوں میں کم ہے. ابھی میں افریقہ تو 4تھا چکر لگا ہے میرا, 3 یا 4. بچوں کی فوج ہوتی ہے, سارے ہفتے کھیلتے اچھلتے کودتے, جب بھی کھڑے ہو کے ڈانس کرنا شروع کر دیں گے. وہ لگتا ہے ان بیچاروں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بیچارے غریب ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں میں, ایسا انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. ان کی مائیں ان کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتے ہیں, اسی کو کھا جاتے ہیں وہ خوشی خوشی. امیر کے بچے کی ٹینشن ہے تو دیکھو, وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا نا, مائیں صبح صبح منتیں مان کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. بیٹا پاٹھا کھاؤ گے؟ پاٹھا نہیں, پاٹھا نہیں. ڈبل روٹی کھا لو؟ نہیں ڈبل روٹی نہیں. جام کھا لو؟ نہیں جام نہیں. شہد کھا لو؟ نہیں شہد نہیں, شہد تو کھاتا ہی نہیں. چاکلیٹ کھا لو؟ نہیں یہ بھی نہیں. کیا کھائے گا بھائی تو؟ ماں کو کھا جاتا ہے وہ ٹینشن میں. کوئی ڈاکٹروں نے اتنا الو بنا دیا, اللہ بچا کے رکھے. بچے کو ایکچولی یہ کھلائیں تو پھر یہ کھلائیں تو بچے کو پھر اتنے پروٹین ہونے چاہیے بچوں کی ڈائٹ میں, اتنے. بچے کو کچھ بھی نہیں کھلاؤ, بھوکا رکھو. بھوک میں وہ 2 نوالے کھائے گا نا چھین کے, دیکھو کھا کر کے اس کی باڈی کو لگتا ہے. مجھے یاد ایک جگہ میں کہیں رہنے کے لیے گیا تو ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, ان کے پڑوس میں بہت غریب فیملی تھی. اچھا جو ہمارے ریلیٹیو تھے وہ کھاتے پیتے فیملی تھی, ان کے جتنے بچے تھے وہ سارے کمزور. میں دیکھتا تھا یار یہ پڑوسیوں کے ہاں تو بیچاروں کی روٹی نہیں ہوتی کھانے کی, بچے ان کے ماشاءاللہ سارے کیا ہیں, صرف روٹی کھاتے تھے, صرف روٹی. اور میں ان کے گھر منظر دیکھتا تھا کہ روٹی پک رہی ہوتی تھی نا, بچہ آتا تھا توے پہ بھی پوری پکی نہیں اٹھا کے بھاگ جاتا تھا, کھا رہا ہوتا تھا, اماں کو دکھا رہا ہوتا تھا, اور اماں چمٹا دکھا رہی ہوتی تھی اس کو. سمجھ رہے ہو, بغیر سالن کے روٹی. اور ایسے پاورفل بنے, ایسے پاورفل. زیادہ ڈاکٹروں کو بھی لفٹ نہیں کرایا کرو, اگر پیسے ہیں تو کرا لو, نہیں ہے تو سب چلتا ہے. خیر ابھی کہاں سے کہاں میری بات چینج ہو رہی ہے, میں ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ مذہب جو برداشت سکھاتا تھا وہی کیا سکھا رہا ہے. مذہبی لوگ عام طور پر, لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہوتی ہے. تو بھائی یا تو یہ مذہب کا قصور ہے, تبھی بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کے ملحد ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے.
کہ یار سب سے زیادہ عدم برداشت تو ہمیں مذہبی لوگوں میں نظر آتی ہے، حالانکہ انہوں نے اوریجنل مذہبی لوگ دیکھے ہوتے نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے. تو اب نظر اگر ہمیں آ رہا ہے کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہے، امیج یہی بنا ہوا ہے دنیا کے سامنے، تو یا تو میرے بھائی یہ مذہب کا قصور ہے کہ مذہب پروڈکٹ ایسی تیار کر رہا ہے جن میں برداشت نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ مذہب کا قصور ہے تو اس کا مطلب پھر ہم صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے، پھر تو ہمیں مذہب چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب کا قصور نہیں ہے، مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والے، مذہب کو ایکسپلین کرنے والے وہ غلط ایکسپلین کر رہے ہیں. کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو، اگر کسی مذہب کے پہ چلنے والوں میں آپ کو موٹاپا بہت نظر آ رہا ہے، سارے گول گول ہی ہیں اس مذہب کے فالوورز. دوبارہ سے جب بہت بہترین مثال ہوتی ہے تو میں ایک گیئر لگانے کے بعد نیوٹرل کر کے گاڑی کو دوبارہ سپیڈ میں لے کر آتا ہوں، ریورس دوبارہ سے نا. روڈ بہت زبردست ہے تو اب گاڑی کو نیوٹرل کر کے بریک لگاؤ، دوبارہ گیئر میں ڈال کے گاڑی چلاؤ. تو میں مثال کو دوبارہ سے دیکھو. مجھے ایک بات بتاؤ، فرض کرو کوئی مذہب ہے جس کا کوئی بھی نام ہے، اسلام کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ایک مذہب ہے، اس مذہب کا نام ہم ABC رکھ دیتے ہیں. اس مذہب کا کیا نام ہے؟ ABC. دنیا میں ایک مذہب ہے جس کا نام کیا ہے؟ ABC. اس مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب ہی برحق مذہب ہے، انسانیت کی نجات ہی اسی مذہب میں ہے، اور یہی مذہب برحق مذہب ہے. اس مذہب پہ چلو گے تو دنیا نجات پائے گی، دنیا کامیاب ہوگی. تو لیکن اس مذہب پہ جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں ان سب میں ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے کہ سب گول مٹول، بڑی بڑی توندیں، اور رائٹ اور لیفٹ دونوں کولے، اور تون کا سائز برابر، سارے ہی سب گول گول موٹے موٹے. 150-200 کلو سے کسی کا وزن کم نہیں. 2-4 ہوتے، 5-6 ہوتے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے نا. بھائی بہت لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن وزن ان کا بہت زیادہ ہے. اسٹرکچر ہی ان کا قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے، تابعین میں بھی ایسے تھے، بڑے بڑے بزرگوں میں آج بھی ہم نے دیکھا ہے. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے امیر تھے، میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم 4 نوالے کھاتے ہوں گے وہ، لیکن جسم بھاری تھا. یہ تو قدرت کی طرف سے. چند لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس مذہب کے جتنے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ برابر. لیٹ جائیں تو پتہ نہیں چلے کہ کھڑے ہوئے ہیں یا اگر چادر ڈال دیں ان کے اوپر. بہت مختلف طریقوں سے اس بات کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، میں زیادہ مثالیں نہیں دے رہا آپ کو. سارے ہی اگر موٹے موٹے ہیں، سارے ہی موٹے موٹے، تو اس سے پہلا امیج جو دنیا کے سامنے جائے گا وہ یہ جائے گا کہ اس مذہب میں باقی تعلیمات کا تو ہمیں نہیں پتا اخلاقیات میں کیا معاملہ ہے، لیکن یہ مذہب میں کھانا پینا بہت زیادہ یہ فرض ہے، کیونکہ سارے ہی مذہب کے ماننے والے کیا ہے؟ گول. تو اس کی علامت ہوئی نا کہ یہ مذہب زیادہ کھانے پینے کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہے. نماز کی طرح فرض ہے اس میں، ورنہ 2-4 تو پتلے ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ایمیج آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے آپ سمجھیے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، بہت سے مذہبی لوگ جب آپ ان کے فرقے یا ان کی جماعت کو جوائن کریں تو آپ کو باریک لوگ مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے، اور اگر کوئی دبلا نظر بھی آئے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بعض کم کھانے والے موٹے ہوتے ہیں، بعض بہت کھانے والے بھی اتفاق سے کیا ہوتے ہیں؟ پتلے ہوتے ہیں. وہ اتفاق سے قدرت نے ایک معجزہ دکھایا ہے کہ 6 دے کے کھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں باریک باریک، صبح شام کھاتے رہتے ہیں پھر بھی باریک ہوتے ہیں. تو یہ قدرت کا ایک شاہکار ہوتے ہیں. لیکن 99% آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ گولڈ. تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اس مذہب میں کھانے پینے کی تعلیمات بہت زیادہ ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے، مذہبی لوگوں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے، وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب مجھے بات بتاؤ،
برداشت زیادہ کھانے کو بولتے ہیں یا کم کھانے کو بولتے ہیں؟ زیادہ کھانا یہ برداشت کی بات ہے یا کم کھانا؟ کم کھانا. کھانا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائی. سب کا دل چاہتا ہے پھوڑتے پھاڑتے رہیں. دسترخوان پہ ہاتھ روک لینا یہ کیا ہے؟ کمال. تو تقوی زیادہ کھانا ہے یا کھانے سے اجتناب کرنا ہے؟ کھانے سے اجتناب کرنا. تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو اس تقوی کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے تاکہ کم کھانے کی عادت پڑے، دسترخوان پہ ہاتھ روکنا سیکھو. تو اس سے بھی پتا چلا کہ مذہبی لوگ اگر آپ کو گول مٹول سے نظر آ رہے ہیں تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے، یہ مذہب کو غلط ایکسپلین کیا گیا ہے. اگر مذہب کا قصور ہوتا تو مذہب رمضان کے روزے فرض نہ کرتا، بلکہ حکم دیتا کہ اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے نہیں، رمضان میں 4 گنا زیادہ کھانا کھانا فرض کیا گیا ہے تاکہ تم سارے کیا ہو جاؤ؟ پرکار کی طرح گول مٹول ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کو دبلے پتلے مسلمان پسند نہیں ہے. اور بخاری کی حدیث نہ ہوتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ پھر میرے باپ والا، اس کے بعد جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا. بلکہ حدیث میں یوں ہوتا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ پھر اس کے بعد والا زمانہ، اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا اور لوگ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ اسلام میں کھانا پینا نہیں ہے، اسلام میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے. اور ہمارے ہاں تیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں نا مذہب میں. آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ہم نے تو مذہب میں نہیں داخل کیا کہ زیادہ کھاؤ. کون مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ زیادہ کھاؤ؟ بھائی آپ نے صراحتاً نہیں کیا، کام وہ کر لیے، عبادتیں وہ فرض کر لی جس میں کھائے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. آپ نے ایسی رسومات فرض کر لیے ہیں کہ ان رسومات کو فالو کرنے کے لیے کھانا ہی پڑے گا، کھائے بغیر وہ آپ کی مذہبی رسومات ہوتی نہیں ہے. تو مذہب کھلا دیا نا آپ نے. اب مذہب کے نام پہ تیجا، میت کے یہاں تیجا ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ دیگیں پکتی ہے کہ نہیں پکتی؟ بولو نا. دیگیں پکتی. شریعت نے تو کہا تھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرو، روزہ رکھ لو ابا کے ثواب کے لیے. ہم نے روزہ رکھنے کے بجائے دیگ منگوائی، پھوڑ دیا. حالانکہ ابا کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا تھا، پھوڑنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے تو ہوا تھا. وہ بھی ہر تیجے میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے، ہر چلے پہ 40 میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے، حلیم میں دیگے کوٹ رہے ہوتے تھے، ربیع الاول میں رسگلے پھوڑ رہے ہوتے تھے اور کھونڈے پھوڑ رہے ہوتے تھے. جو وجہ ابا کی موت کا سبب بنی، ربیع الاول کی دیگیں، ربیع الاول کے رسگلے. ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا بڑا دلچسپ، کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ. پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالموں، حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا، پلیٹ میں ہوتا ہے. پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے، ہم دیگ میں تلاش کرتے ہیں. تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے، ہم دیگ سے نکال کے کھاتے رہیں گے. سمجھ لو. وہ کہہ رہے ہیں وہابیوں، حلوہ کتابوں میں، ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ، تو کہہ رہے کتاب میں تھوڑی، حلوہ تو دیکھی میں ہوگا. شب برات کا حلوہ الگ، سمجھ رہے ہو؟ شب برات کا حلوہ الگ، پھر 11ویں کے حلوے الگ، 12ویں